زمان و مکان کی سرحدوں سے اس پار، ظلمت کے سفاک اور ایمان سے بے بہرا روشن سائے میں ایک نہایت ہی لطیف صدائے بازگشت ہراساں اور خوفزدہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، اور ایک مہرباں اور نیک آواز نیلے آسمان میں شب و روز ایک نوید دہراتی ہے، اور وہ یہ ہے: وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ آخر الزمان دنیا کے بڑے ادیان کی تعلیمات میں آخر الزمان کی اصطلاح سے مراد قیامت برپا ہونے سے قبل انسانی حیات کا آخری دور ہے، لیکن مکتب اسلام کے اصولوں اور احکام میں آخر الزمان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت سے لے کر قیامت کے برپا ہونے کا دور شامل ہے۔ البتہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت اور مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ظہور کے ادوار بھی اس دور میں شامل ہیں۔ زمانے کے اس اہم دور کے بہتر ادراک اور شناخت کے لیے اسلامی تعلیمات سے کما حقہ استفادہ کرنا ضروری ہے۔ آخری زمانے اور ظہور کے وقت کے بارے میں بہت باتیں کی گئی ہیں۔ دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب میں اس قسم کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ ظہور کا وقت اور آخری زمانے کے نجات دہندہ کے ظہور کا وقت ایک خاص زمانے میں ہوگا جو دنیا میں آ کر عدل و انصاف کو پھیلائے گا۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ ہمارے زمانے میں دنیا کے آخری نجات دہندے کا ظہور ہوگا تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ آخری زمانے کے لوگوں کی حیثیت سے ہمارے افکار کیا ہونے چاہیے اور ہمیں اس سلسلے میں کتنا سوچنا چاہیے؟ یقینی طور پر ظہور کا زمانہ اتنا دلچسپ ہے کہ اس کے بارے میں ضرور سوچا جانا چاہیے، اور آخری زمانہ
وہ وقت ہوگا جب دنیا میں عدل و انصاف پھیلے گا۔ اگر یہ زمانہ ہمارے وقت کے قریب نہیں ہے تب بھی ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ بےتاب و مضطرب اور متجسس انسان ہمیشہ دنیا کے خاتمے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب، ادیان اور مسالک میں سے ہر ایک اپنے تئیں اس تقدیر ساز سوال کا جواب دیتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اس حیرت انگیز سوال کا جواب ادیان ابراہیمی کے اس حوالے سے جواب میں پنہا ہے۔ اس سمن میں دین اسلام تشنگان علم و معرفت کو ایک حیات آفرین پانی سے نوازتا ہے۔ بحث در این جلسه پیرامون آج کی اس بحث میں ہم اسلامی تعلیمات کے تناظر میں آخر الزمان، دنیا کے آخری نجات دینے والے، اس کے انتظار کے مفاہیم کا طائرانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے دین میں آخر الزمان کے بارے میں واضح، ٹھوس اور مدلل ترین مفاہیم موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے کی بنا پر اس حوالے سے زیادہ اطلاعات اور معلومات حاصل ہونی چاہیے، یا ہم اس دین کو انتظار مہدی موعود کے بارے میں انتہائی محکم دلائل کا حامل سمجھتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بنا پر قرآن کریم کے اپنے فرمان اور صریح نص کے تحت یہ دین اکمل الادیان ہے، اور منصف محققین نے کہ جنہوں نے اسلام اور دیگر ادیان میں کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے، اس نقطے یعنی اس دین کے کامل ہونے پر تاکید کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس نقطے پر پہنچے ہیں۔ آخری آسمانی الہی کتاب قرآن مجید کی آیات مطہرہ میں واضح اور پنہا طور پر آخر الزمان کے حوالے سے نہایت ہی اہم نکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں بے شمار احادیث اور روایات میں بھی ان مفاہیم کی طرف تفصیلاً اشارہ کیا گیا ہے۔ دیدگاہ قرآن انسان کے انجام کے بارے میں قرآن حکیم کا نقطہ نگاہ نہایت ہی تعمیری ہے، اور اس قرآنی نقطہ نگاہ میں دنیا کے خاتمے اور انتہا کو نہایت ہی سعادت مند قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کا سعادت مند انجام بنی نوع انسان کی تخلیق اور آفرینش کے مقصد کی تکمیل ہے۔ پایان دوران زمانے کا اختتام دنیا کا اختتام نہیں ہے، زمانے کا اختتام دنیا کا اختتام نہیں ہے، زمانے کا اختتام قیامت نہیں ہے، زمانے کا اختتام ایک نئے عہد کا آغاز ہے۔ انسانی معاشروں کے مستقبل کے حوالے سے آیات میں کائنات کے نظام کے بارے میں حسن ظن اور خوش فہمی کے عنصر پر تاکید کی گئی ہے، اور ان میں ایک طرح سے ان کے تکامل کے تناظر میں فلسفہ تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مکتب اسلام کے نقطہ نگاہ سے مختلف عوامل اور مراحل سے گزرنے کے بعد دین کو انسان کے سامنے جامع ترین صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا۔ سورہ مبارک مائدہ آیت نمبر 4۔ ایک معاشرے کے دوسرے معاشرے میں منتقل ہونے سے ترقی و پیش رفت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے وعدہ لیا ہے کہ وہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ بنابراین تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی شریعتیں حضرت خاتم الرسول کی شریعت کا مقدمہ ہیں۔ منطقاً چون
منطقی طور پر مکتب اسلام چونکہ اکمل الادیان ہے اور اس کے نبی اور رسول آخری رسول ہیں اور دائرہ نبوت اس طرح سے ختم ہوتا ہے، لہٰذا جامع مفاہیم بھی اس دین کو پیش کرنے چاہیے، یعنی ادیان و مذاہب گزشتہ کو کامل کرنے والے دین کی حیثیت سے اسلام آخر الزمان کے بارے میں بھی جامع مفاہیم اور مباحث پیش کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا عامل ہے کہ منطقی طور پر جو اسلام کے کامل اور جامع ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور بذات خود آخری نجات دہندے کے ظہور کا موضوع آخر الزمان کے مفہوم کے تناظر میں کئی دیگر اشیاء اور کئی الہی شخصیات کا ظہور پذیر ہونا ہے کہ دنیا جن کے ظہور کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہذا ان افراد یعنی ان الہی شخصیات کے لیے زمین ہموار ہونی چاہیے، اور کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے ایسی تبدیلیاں بھی رونما ہونی چاہیے۔ دنیا، آسمانوں اور زمین کے حالات ان امور اور نکات کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہو جائیں۔ ان مفاہیم کا مختصراً اس بحث میں جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ پایان دوران زمانے کا اختتام دنیا کا اختتام نہیں ہے، زمانے کا اختتام قیامت نہیں ہے، زمانے کا اختتام ایک نئے عہد کا آغاز ہے۔ از نگاہ مکتب اسلام کے نقطۂ نگاہ سے آخر الزمان میں عام لوگوں میں اس امر کی صلاحیت اور اہلیت پائی جائے گی کہ وہ آخری نجات دہندے کا انتظار کریں اور ظہور کے وقت اس کے مخلص ساتھی اور مددگار ثابت ہوں۔ سورہ حدید کی 6 آیات آخر الزمان کی قوموں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو ماضی یا اپنے ماضی کی قوموں کے بارے میں تحقیقات میں بڑی گہری اور صحیح نظر رکھتی ہیں۔ دیگر متعدد روایات میں بھی آخر الزمان کے دور اور اس عہد کے لوگوں کو فتنوں کے وقوع پذیر ہونے اور بے شمار فسادات کے رونما ہونے کے پیش نظر بہترین عوام اور اس دور کو بہترین دور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آخری زمانے کے سلسلے میں اگر یہ مانا جائے کہ یہ آخری زمانہ ہوگا اور دنیا اس پر ختم ہو جائے گی تو اس کے بارے میں سوچنا ایک فطری بات ہے۔ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ انسان کی زندگی یوں ہی مسلسل جاری رہے گی، کیونکہ اس طرح کی زندگی بالکل عبث ہے۔ اگر قیامت کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور کیا جائے تو وہ تصور لا حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے اس دنیا میں اگر موعود کے بغیر آخری زمانے کا تصور کیا جائے تو وہ بھی عبث ہوگا۔ جس آخر الزمان اور عہد ظہور کا ہم نام لیتے ہیں ایک طرح سے ہمارے پیمانے صبر کے لبریز ہونے کے مترادف ہے، یعنی اس وقت جب کہ ہم محسوس کر رہے ہیں صرف اور صرف ایک نجات دینے والا ظہور کرے اور دنیا میں عدل و انصاف اور سعادت و خوشبختی کو فروغ دے، تو ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو موت کو ہی اپنی مشکلات کا علاج سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہم اس قضیے کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ اس مرحلے اور قیامت میں پایا جانے والا فرق اور تضاد یہ ہے کہ آخر الزمان ایک طرح سے حقیقت کی صورت اختیار کرے گا اور سعادت اور کامیابی کو منجی موعود بشارت دیں گے۔ ہماری زندگی تکمل یافتہ ہوگی۔ آخر الزمان اور عہد ظہور ایک طویل دور ہوگا اور قیامت اور اس دور میں طویل مدت حائل ہوگی۔ گویا اس دور کی سماجی آفتوں کے پیدا ہونے اور تاریخ کی انتہا اور خاتمے کے بارے میں اسلام کے مثبت نقطہ نگاہ میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا۔ بعض انبیاء علیہم السلام نے آخر الزمان کے لوگوں کی فضیلت کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے اپنا نام اور راہ و روش ان میں جاویداں
रहने की दुआ की है। कुरान हकीम ने हजरत खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बेहतरीन, एतदाल पसंद तरीन और जामे तरीन उम्मत करार दिया है। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اس طرح سے صالحین کی عالمی حکومت کے لیے فضا سازگار ہو جاتی ہے اور سنت الہی کے مطابق خداوند کریم مومنین کو تمام مشکلات اور بحرانوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے اور انہیں پائیدار فتح و کامیابی عطا فرماتا ہے۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ سورہ مبارک صافات آیت نمبر 172-73۔ ناظران روشنبین و آگاهان عالم اسلام کے آگاہ، بیدار اور ہمدرد اور مخلص ناظرین آخر الزمان کی علامتوں کی تلاش میں ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ عالمی برادری اور انسانی معاشرہ غفلت کی انتہا اور اتھاہ گہرائیوں سے نکلنے کے آخری مرحلے میں ہے۔ الہی شخصیات کا عقیدہ ہے کہ انسان جتنی صحیح کاوش اور کوشش کرتا ہے، اسی تناسب سے عدل و انصاف اور خیر و بھلائی کے بارے میں اس کا ادراک شفاف اور معنی خیز ہوتا جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی، شہید مطہری اور شہید صدر جیسے مشہور مفکرین اور مفسرین نے قرآن حکیم کی آیات مطہرہ کی بنیاد پر زمین میں انسان کی خلافت، پرہیزگاروں کی حکومت کی برقراری اور باطل پر حق کی کامیابی کو انسان کی مستقبل کی سرنوشت کی حیثیت سے باطل کی ہرزہ سرائی سے تعبیر کیا ہے۔ ان مفکرین کے خیال کے مطابق آخر الزمان کا دور انسان کی سماجی اور اجتماعی ترقی و پیش رفت کا دور ہوگا۔ آخری اس زمانے میں ہم ایک ایسے نقطے تک پہنچ جائیں گے کہ انسان کہہ سکے گا کہ ہاں، یہاں پر میری زندگی اپنے انتہائی ارتقائی مرحلے تک پہنچ گئی ہے۔ سائنسی لحاظ سے بھی اس کے بہت سارے شواہد ہیں۔ کیوں علمی لحاظ سے انسان کو ایک ایسے زمانے تک نہیں پہنچنا چاہیے جہاں اس کی زندگی موجودہ حالات سے الگ اور بالکل مختلف ہو اور اپنے اوج پر پہنچ جائے۔ اس نقطے تک ضرور پہنچا جا سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے جہاں انسان کو پوری طرح سے سکون حاصل ہو اور وہ تمام علمی اور سائنسی لحاظ سے جو باتیں ہیں ان کا نتیجہ حاصل کر لے۔ چونکہ مستقبل ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کو مہدی موعود کا انتظار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو فرحت و نشاط کی حالت میں اور انسانی معاشرے کی اصلاح اور انتظار کے تاریخی اہداف کے حصول سے مکمل آگاہ ہوتے ہوئے امید، آمادگی اور سعی و کاوش کے عزم کے ساتھ اس مقدس ظہور کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس نقطہ نگاہ کے دائرے میں آخر الزمان تاریخ انسانیت کا ایک مخصوص بلکہ قابل ذکر حصہ شمار ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کمال کی طرف تدریجی حرکت کو الہی وعدے کے پورا ہونے تک جاری رکھنا چاہیے۔
جب ہم ظہور کی بات کرتے ہیں تو کوئی موہوم اور خیالی موضوع کی بات نہیں کرتے ہیں. ہمارے دین میں نجات دہندہ کے انتظار کا جو تصور ہے اس کا یہی مطلب ہے. ہمارا دین اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور یہ بات ہو کر رہے گی. اور آج کی انسانی زندگی بھی اس بات سے الگ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسانی زندگی فطری حالت سے الگ ہو جائے گی اور اس کے پر نکل آئیں گے. جو حالات ہیں وہی رہیں گے، لیکن انسان کی زندگی ارتقائی مرحلے میں پہنچ جائے گی. زمان و مکان کی سرحدوں سے اس پار، ظلمت کے سفاک اور ایمان سے بے بہرا روشن سائے میں ایک نہایت ہی لطیف صدائے بازگشت ہراساں اور خوفزدہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، اور ایک مہرباں اور نیک آواز نیلے آسمان میں شب و روز ایک نوید دہراتی ہے، اور وہ یہ ہے: وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا. آخر الزمان دنیا کے بڑے ادیان کی تعلیمات میں آخر الزمان